یہ فرمان سمجھا دیں کہ پاک پلید نہ ہوندے ہرگز بھاویں رہندے وچ پلیتی ہو۔ غور کرو، اس کا مطلب آسان ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ پاک جو ہے وہ پلید نہیں ہو سکتا چاہے وہ پلیدی میں رہے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ انسان بنانے والے اعضاء ناپاک ہوتے ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کے انسان کی زندگی کا آغاز ہے، یہ تو بار بار کہا گیا ہے کہ کبھی اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ تمہیں کس پانی سے ہم نے تخلیق فرمایا اور کیسے خون سے تخلیق فرمایا، تو وہ دونوں غیر پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہو گیا۔ ناپاکی سے بنا ہوا پاکیزہ انسان آحسن تکوین بن کر پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے اور ذکر والی بات نہیں ہے۔ کبھی پاکیزہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ اگر اس کو ناپاک مان لیا جائے تو اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، کیونکہ انسان کی تخلیق کی دونوں چیزیں ناپاک گنی جاتی ہیں اور نتیجہ انسان ہے، امر ربی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ یہ ایک عجیب راز ہے کہ پاکیزہ جو ہے وہ غیر پاکیزہ میں کیسے رہا۔ یہ سلطان العارفین رحمت اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود تو ناپاک تھا، تو آپ نے کیسے اس میں اپنی پاکیزہ روح پھونکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک پاک ہی ہے، وہ پاک ہی ہے، ہم چاہے کچھ بھی ہوں اس کے دم سے ہم بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ فقیروں کی دوسری شرح یہ ہے کہ آپ کے اندر جسم میں تقریباً ہر وقت ناپاکیاں موجود رہتی ہیں، لیکن آپ کورڈ ہیں، ڈھانپے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پابند بنایا ہوا ہے کہ آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناپاک ہونے کے بعد پھر سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ناپاک بھی ہو گئے، پھر پاکیزہ بھی ہو گئے، گویا کہ ناپاکی کے باوجود آپ کے اندر پاکیزگی موجود ہے۔ صرف غسل کرنے سے پاکیزگی نہیں آ جاتی، بلکہ پاکیزگی اندر موجود ہے۔ اصل میں ناپاکی جو ہے وہ ناپاکی نہیں ہوتی، اگر ظاہر ہو جائے تو ناپاکی ہے، لیکن اگر اندر رہے تو پاکیزگی ہے۔ تو جب آپ سے آلائش باہر نکلے تو آپ ناپاک ہو گئے، آلائشیں اندر موجود رہیں تو آپ پاکیزہ ہیں۔ راز پاکیزہ ہوتا ہے، آپ اظہار سے بچو، تو راز کا اظہار جو ہے یہ دقت والا کام ہے۔ تو اسی ناپاک انسان نے پھر نماز پڑھنی ہے، اسی کو عرفان ہونا ہے، اسی کو گیان ہونا ہے، اسی نے عروج حاصل کرنا ہے، اسی سے والدین بنتے ہیں اور اسی سے بڑے واقعات ہونے ہیں۔ گویا کہ پاکیزہ اس کی یاد ہے، اس کا عمل ہے، اور وہ روح پاکیزہ ہے جو اللہ نے اس میں پھونکی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انسان کبھی ناپاک نہیں ہوتا اور کبھی پاکیزہ نہیں ہوتا۔ بس یہ ایسا راز ہے کہ جس کو فقیروں نے دریافت کیا ہے۔ مثلا انسان کا وضو ہمیشہ قائم رہتا ہے اور وضو کبھی قائم نہیں رہتا، یعنی کہ اگر خیال پاک رہے تو انسان پاک رہتا ہے۔ آپ کے اندر جو بینائی ہے یہ نور ہے، یہ پاکیزہ ہے، لیکن نظارے اگر پاکیزہ نہ ہو تو پھر بینائی پاکیزہ نہیں رہتی، حالانکہ یہ پاکیزہ ہے، نور ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال پاکیزہ ہے تو آپ پاکیزہ رہیں گے۔ اگر ایک پاکیزہ خیال انسان کسی ناپاک گلی سے گزر گیا تب بھی پاکیزہ کا پاکیزہ ہے۔ تو اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناپاکی سے گزر جائے تو بھی پاک رہتا ہے، چاہے وہ جن حالات سے گزرے اور جن واقعات سے گزرے۔ ناپاک آدمی اگر مسجد سے گزر جائے تو پھر مسلح چوری کر کے آ جائے گا، تو ناپاک آدمی مسجد میں جائے تب بھی ناپاک ہے، اور پاکیزہ آدمی جو ہے مندر میں چلا جائے تب بھی پاکیزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پاکیزگی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تطہیر۔ تطہیر جو ہے یہ ایک مقام ہے اور بڑا مقام ہے اور سمجھنے والا مقام ہے۔ تطہیر ہمیشہ مطہر رہتی ہے، that's all، بس یہ یاد رکھو۔